بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پڑوس کے بارے میں کیا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں کہاں اتارا گیا۔ آج ہم بات کریں گے جمعہ کے دن کی فضیلت۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرے کی۔ ناظرین، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا اور میکائیل نے ان کی پیشانی سے پٹکا جو کہ موتیوں سے مرصع تھا اتارا، اور آدم علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا جلد دی گئی ہے، پس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ، تجھ سے حیا اور شرم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، اور ایک روایت میں 60 سال تک کا ذکر ہے۔ جنت سے نکالے جانے پر 70 سال روئے، اور اپنی غلطی پر 70 سال، اور اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر 40 سال روئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک دہنا نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس دستمسان میں جو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور سانپ کو اسبہان میں، اور ابن ابی حاتم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم ہند میں اتارے، اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا، اور کچھ پتے بھی جنت سے لائے اور ان کو ہند کی زمین میں پھیلا دیا۔ اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ اور ابن ابی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا فن سکھلا دیا، اور کچھ پھل جنت کے ساتھ دے دیے، بس یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ گل سڑ جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں صرف نماز عصر سے غروب آفتاب کے درمیانی عرصے جتنا ٹھہرے۔ ناظرین، جمعے کے دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا اور آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے ننگے اتارے گئے، ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے، اور حضرت حوا سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے
اور حضرت حوا علیہ السلام کو روئی کاٹنے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بتایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی، اور فرمایا کہ آدم نے جنت میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا تھا یہاں تک کہ اس ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اتار دیے گئے، اور دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تھا تو دوسرا دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور ان کو اس بات کا طریقہ بتایا۔ جب آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے، جبرائیل آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا۔ یہ روایت غریب ہے اور اس کا مرفوع کہنا بہت زیادہ برا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض سلف سے یہ منقول ہو، اور اس میں سعید بن میسرہ جو راوی ہے وہ ابو عمران بکری بصرہ سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ من گھڑت روایات بیان کرتا ہے، اور ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ تاریک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ روایت اور سعید بن جبیر، ابو العالیہ، ربیع بن انس، حسن، قتادہ، محمد بن کعب، خالد بن معدان، عطا خراسانی اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ سے نقل کی گئی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب، اگر میں توبہ کر لوں اور باز آ جاؤں تو کیا مجھے جنت میں واپس بھیج دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ تو اس آیت کا یہی مفہوم ہے، اور یہ روایت اس سند سے غریب ہے اور اس میں انقطاع ہے، کیونکہ حسن کی الہی بن کعب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ابن ابی ردو نے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ وہ کلمات یہ تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور حاکم نے مستدرک میں حضرت سعید بن جبیر کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ اور کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور میں نے چھینک لی تو تو نے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ کیا تو نے میرے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت کی طرف لوٹا دے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے، اور علامہ ذہبی نے ان کی موافقت فرمائی ہے۔ اور حاکم، بہقی، ابن عساکر نے عبد الرحمن بن زید کے واسطہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر یوں دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ تو نے میرے نبی محمد کو کس طرح پہچانا، حالانکہ میں نے اس کو ابھی تک پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا
اور اپنی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس سے میں نے معلوم کیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ صرف اس لیے اس کا ذکر کیا ہے جو تجھے سب مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا، وہ مجھے سب مخلوق سے زیادہ محبوب و پیارا ہے۔ اور جب تو نے میرے حق محمد کے واسطہ سے سوال کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے مباحثہ اور مناظرہ کیا اور کہا کہ آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا اور محروم کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغامات اور کلام کے لیے منتخب فرمایا۔ تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لکھ دی تھی، یا میرے پیدا کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 مرتبہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 مرتبہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آدم، تو ہمارا باپ ہے، تو نے ہمیں خائب و خاسر کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تجھے شرف ہم کلامی سے نوازا اور اپنی رسالت سے مختص کیا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ پس آدم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ ابن ماجہ کے سوا محدثین کی ایک جماعت نے مذکورہ روایت 10 طرق سے بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو وہ آدم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور جنت میں تجھے آباد کیا، پھر بھی تو نے وہ کچھ کیا جو تجھے معلوم ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو وہی موسیٰ ہے کہ تجھ سے اللہ نے کلام کیا، اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمہیں منتخب فرمایا اور تجھ پر تورات نازل کی۔ اب بتاؤ، میں پہلے کا ہوں یا تورات پہلے کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تورات پہلے کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ ابن ابی حاتم نے سند کے ساتھ ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ہاں مناظرہ ہوا جس میں آدم علیہ السلام غالب آ گئے، جس کی تفصیل یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آدم، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر تیرے اندر اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا، پھر تجھے اپنی جنت میں بسایا، پھر تو نے لوگوں کو اپنی غلطی سے جنت سے نکال کر زمین کی طرف اتار دیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تو وہی موسیٰ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور پیغام کے لیے تجھے خاص کیا اور تجھے ایسی تختیاں دی جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور اس نے تجھے اپنے ساتھ ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ مجھے بتاؤ، یہ تورات میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے لکھی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بھٹک گیا۔ کہا کہ ہاں لکھا ہوا ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے میرے بارے میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام اس لیے غالب آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایسے گناہ پر ملامت کی تھی کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام توبہ کر چکے تھے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس لیے غالب آئے کہ وہ بڑے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں کی شریعت الگ الگ تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عالم برزخ میں تھے، اور عالم برزخ میں آدمی کسی چیز کا مکلف نہیں ہوتا۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کئی الفاظ کے ساتھ مروی ہے، اور بعض روایات بالمانی ہیں جو کہ قابل نظر آتی ہیں۔ بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں اس حدیث کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ملامت کی تھی کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جنت سے تم کو نہیں نکالا۔ جنت سے نکلنے کا حکم اگرچہ میرے درخت کے پھل کھانے پر مرتب ہوا ہے، لیکن یہ حکم لگانے والا اللہ ہے، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ حکم لکھا جا چکا ہے۔ آپ مجھے ایسے کام پر ملامت کر رہے ہیں جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ میرا قصور تو صرف یہ ہے کہ میں ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھا۔ جنت سے نکالنے کا حکم تو اللہ نے لاگو کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس بنیاد پر آدم علیہ السلام غالب آئے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔